کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا خاص دلچسپی لی. جب حضور جتنا عرصہ تک مکہ شریف میں تشریف فرماتے تو زیادہ وقت مسجد الحرام میں گزارتے تھے، اور جب کریم محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبوب دو عالم علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے آئے تو حضور نے سب سے پہلے مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. کوئی ایک حجرہ نہیں ابھی بنایا، ابھی یہ طے نہیں کیا کہ میں نے مدینے کے کس حصے میں اپنا مکان بنانا ہے، کہاں رکنا ہے. سب سے پہلے مسجد شریف کی تعمیر فرمائی اور بنفس نفیس فرمائی. مسجد مکمل ہو گئی. سرکار کا قیام تھا جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں. تھوڑے سے فاصلے پر نظر پڑی تو ایک کھلا میدان موجود تھا، 2 یتیم بچوں کی زمین تھی. فرمایا یہ زمین مجھے دے دو، اس میں میں مسجد بناؤں گا. ان 2 یتیم بچوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھ لیں، مسجد بنا لیں. فرمایا یوں نہیں بھائی، پیسے دیں گے. اسلام یہ نہیں کرتا کہ بندے کی حیثیت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈال دیا جائے. وہ یتیم بچے ہیں، ابھی ان کے پاس کوئی ایسے ذرائع نہیں ہے مال کمانے کے، تو فرمایا تمہیں پیسے ملیں گے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی جیسے مالداروں کے ذمے لگایا گیا کہ انہیں رقم ادا کی جائے. وہ پیسے ان بچوں کو دیے، یہاں مسجد کی تعمیر شروع کی. اب چونکہ مسجد قباء بھی سرکار نے بنائی تھی تو ایسا نہیں فرمایا کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام ہر ہفتے یا گھوڑے پر بیٹھتے یا اونٹنی پر بیٹھتے یا پیدل سفر کرتے، اور ہر ہفتے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد قباء تشریف لے جاتے. اس مسجد کی آباد کاری میں حضور دلچسپی لیتے، شوق تھا سرکار کو. اور پھر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس مسجد کے آباد کرنے میں ایک اور فضیلت بیان کی. فرمایا جو بندہ گھر سے وضو کرے اور میری مسجد قباء میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. آپ دیکھ لیں مدینہ شریف میں جس طرح مسجد نبوی شریف ہر وقت کھلی رہتی ہے، مسجد قباء بھی ہر وقت کھلی رہتی ہے. دن کو جائیں رات کو جائیں آپ کو وہاں نماز پڑھنے کے مواقع میسر ہیں. گویا حضور نے بنائی بھی ہے اور میرے نبی نے بسائی بھی ہے، اور وہ پوری طرح بسی ہوئی ہے. وہاں لوگوں کا آنا جانا ہے، وہاں ہر قسم کی خوشبری. یہاں حضور نے مسجد کی بنیاد رکھی. حجرہ کوئی نہیں ابھی بنایا، کسی زوجہ کے لیے رہنے کو کوئی جگہ نہیں بنائی. یہ اب شوق دیکھیں، مسجد کے ساتھ حضور کی دلچسپی دیکھیں کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کی بنیاد رکھی. مسجد کے لیے حضور نے خود بنفس نفیس تعمیر میں حصہ لیا. حضور پتھر اٹھا کے لاتے، مسجد کی تعمیر میں کام کرتے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک اینٹ اٹھا کے لاتے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 اینٹیں اٹھاتے تھے. تو جب وہ اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے تو ان کے کپڑوں کو کچھ مٹی لگ گئی. تو جس طرح انسان کسی بچے کو شاباش نہیں دیتا اور کبھی کسی بچے کو مٹی لگ جائے تو اس کے کپڑے نہیں جھاڑتا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا، یہ بخاری کے لفظ ہیں، سید عالم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ حضرت عمار بن یاسر کے کپڑوں کو مٹی لگ گئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے اور صحابہ فرماتے قربان جائیں حضور نے اپنے دست مبارک سے ان کے کپڑوں کی مٹی جھاڑنی شروع کر دی. گویا مسجد بنانے والے کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی اتنی دلچسپی ہے کہ اگر اس کے کپڑوں کو مٹی لگ جائے تو حضور اپنے ید اللہ والے ہاتھوں سے وہ مٹی صاف فرماتے.